السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مختصر اس سبق کے اندر ہم تعوذ کی جو ہے نحوی اور صرفی ترکیب مختصر انداز میں پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اعوذ ہے، اعوذ فعل ہے، اعوذ فعل، اس کے اندر آنا ضمیر، آنا ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، یہ فاعل۔ اس کے بعد ہے با، با یہ جار ہے، اور جو اللہ ہے یہ مجرور ہے، من، اچھا جی، یہ جار مجرور مل کر یہ کیا ہوئے؟ متعلق اول اعوذ کے، متعلق اول اعوذ کے۔ اس کے بعد من جار ہے، اس کے بعد شیطان یہ موصوف ہے، رجیم یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ ہو جائیں گے متعلق ثانی اعوذ کے، تو یہ دونوں متعلق بن گئی ہے۔ اب یہ اعوذ جو ہے، اعوذ، اعوذ فعل، اپنے آنا ضمیر فاعل، اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر، دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ یہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ مختصر اس کی ترکیب ہے۔ یہ بھی ہم تھوڑے تھوڑے سیغے بھی کر لیتے ہیں۔ تعوذ، تفاعل سے عین بہ زال، اس کا معنی پناہ پکڑنا۔ اس کے بعد اگلا سیغہ اعوذ، یہ فعل مضارع معلوم ہے، سیغہ واحد متکلم کا ہے، اور اس کا باب عاذ یعوذ ناصر ینصر سے، اور یہ حرف اقسام سے جو اجوف واوی ہے، عین و زال اس کا مادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ثلاثی مجرد ہے، حرف اقسام سے اجوف واوی ہے، اور اس کا باب جو آتا ہے وہ ناصر آتا ہے۔ اس کے بعد اعوذ اصل میں یہ اعوذ تھا، واو کے ضمے کو اٹھا کے، واو پر ضمہ دشوار تھا، تو اس واو کے ضمے کو اٹھا کے ہم نے یہ عین کو دیا پیچھے، تو یہ عین کو جب ضمہ دیا تو یہ ہو گیا اعوذ۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ آگے لفظ ہے اللہ۔ لفظ اللہ کے مشتق اور غیر مشتق میں اختلاف ہے۔ اکثر نحوی اور اصولی تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جامد ہے اور غیر مشتق ہے، اور علامہ خلیل حراس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ علامہ خلیل حراس کے صحیح قول کے مطابق یہ لفظ اللہ مشتق بھی ہے، اور یہ اس مشتق ہے، لیکن اس کے اشتقاق میں اختلاف ہے کہ یہ کس باب سے مشتق ہے۔ دو باب انہوں نے لکھے ہیں۔ پہلا باب آلہ یا اللہ، عبادت کرنا، بر وزن فاتحہ یفتح۔ نمبر دو آلیہ یا اللہ، حیران ہونا، باب سامع یسمع، اور راجع قول یہ پہلا ہے فاتحہ یفتح سے۔ اس کے بعد شیطان ہے، یہ جامد ہے، واحد ہے، اور اس کے بعد شیطان رجیم، یہ جو رجیم ہے یہ اسم ہے، صفت مشبہ ہے، یہ اس کا بمانہ مفعول ہے، راجم یرجم، بابا ناصر ینصر ہے اس کا، اور یہ ناصر ینصر ہے، ثلاثی مجرد حرف اقسام سے صحیح ہے۔ تو یہ تعوذ کے بارے میں مختصر تفصیل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بسم اللہ سے پہلے نا ایک چھوٹا سا ایک نا فعل نکال لیتے ہیں، یہ ہے اشرع۔ اب اس کا ترکیب کرتے ہیں۔ اشرع یہ فعل ہے، اس کے اندر آنا ضمیر، او شیدہ اس کا فاعل ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے با، با جارہ ہے، اس کے بعد اسم یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد لفظ اللہ جو ہے یہ موصوف ہے، رحمان یہ صفت اول ہے، اور رحیم جو ہے یہ صفت ثانی ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر، یہ موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر یہ پیچھے بن جائے گا، اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ۔ تو مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر یہ بن جائے گا جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر
یہ متعلق ہو جائے گا اشرع فعل کے. اشرع فعل اپنے انا ضمیر فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا, صورتاً اور معنی ہو جائے گا انشاء. تو یہ مختصر اس کی ترکیب ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اسم کے بارے میں پڑھتے ہیں. اسم کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم تھوڑا سا اسم کے بارے میں پڑھتے ہیں. اسم جو اصل میں سمون سے مشتق ہے, سما یسم باب ناصر ینصر سے, جس کا معنی ہوتا ہے بلند. تو یہ سین میم بو یہ ناقص واوی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بلند. اچھا, اسم اصل کے اندر یہ سمون تھا, پھر اس کی تعلیل کیسے ہوئی؟ آخر سے وہ گرا کے اس کے عوض شروع میں حمزہ لگا دیا تو سمون سے اسمن ہو گیا. اور بعض کہتے ہیں یہ وسمن سے ہے, لیکن راجح قول جو ہے وہ وہی ہے کہ یہ اصل میں سمون ہے. تو اس کے بعد رحمان ہے, یہ اس میں مبالغہ ہے. رحم یرحم یہ باب سامی اسمعو سے, اور ہفت اقسام سے یہ راح میم صحیح ہے. شش اقسام سے ثلاثی مجرد ہے. ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے. اس طرح رجیم ہے, یہ صفت مشبہ بمعنی فاعل, بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ اسم فاعل اسم مبالغہ. راجی یرجم باب سامیہ